بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ ملک۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے۔ اس سورت کو تبرک، معنی اور منجیہ اور مجادلہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم معنی عذاب الہی سے روکنے والی کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ گاڑا۔ وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابہ نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معنی ہے، یعنی منجیہ ہے، جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم کو ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ یہ نجات دینے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے، اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے۔ اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے۔ اس نے میری امت کے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سورت تبرک ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تنزیل، سجدہ اور سورہ تبرک ہر رات پڑھتے اور سفر و حضر میں بھی ترک نہ فرماتے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ عالم سکرات میں بھی ذرا بھر تکلیف نہ ہوگی۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے اگر اس سورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہوگی اور مرحوم کو اللہ تعالیٰ کی راحت نصیب فرمائے گا اور اس سے عذاب قبر ٹل جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔